کہ پچھلے کچھ دنوں میں کابل میں بڑے بڑے حملے ہوئے، بہت سارے لوگ جاں بحق ہو گئے اور افغانستان کی سیکیورٹی ایجنسی نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی کے سربراہ معصوم ستانکزئی اور افغان وزیر داخلہ ویس برمک نے آج اسلام آباد میں پاکستان کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت سے ملاقات کی ہے۔ اس کی تفصیلات کے لیے ہم بات کریں گے اسلام آباد میں موجود صحافی عاصم رانا سے۔ عاصم، 3 بڑے حملوں کے بعد یہ ملاقات ہو رہی ہے، کسی قسم کی معلومات کا تبادلہ ہو رہا ہے کیا؟ جی بالکل، بہت اہم دورہ تھا، خاص طور پہ اس وقت جب افغانستان میں اتنے بڑے دہشت گرد حملے ہوئے اور اس کے بعد جو صورتحال دیکھنے میں آئی کہ وہاں پر بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی۔ اس کے بعد پاکستان نے جو تھا وہاں پر اس حوالے سے رابطہ کیا، افسوس کا اظہار کیا۔ اس کے بعد افغان صدر اشرف غنی نے یہ اعلیٰ سطح کا جو ایک وفد تھا، 7 رکنی وفد تھا، جس میں ویس احمد برمک جو افغان وزیر داخلہ ہے وہ اس کی قیادت کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ این ڈی ایس کے سربراہ معصوم ستانکزئی جو ہیں وہ بھی یہاں پاکستان میں آئے، اور آج انہوں نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس چیف پاکستان کے جو ہے ڈی جی آئی سائڈ لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار سمیت جو مختلف جو اعلیٰ عسکری قیادت ہے پاکستان کی، اس سے بھی ملاقات کی ہے۔ جو اس حوالے سے ابھی تک آفیشلی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، لیکن جو کہا جا رہا ہے کہ جو ذرائع کا کہنا ہے کہ وہاں پر افغانستان کی طرف سے اس حوالے سے معلومات فراہم کی گئی ہیں کہ اگر اس میں پاکستانی میں موجود افراد استعمال ہوئے تو ان کے حوالے سے تفصیلات جو ہے وہ پاکستان حکومت کو دی گئی ہیں۔ اچھا، کل پاکستانی وزارت خارجہ نے ٹویٹر پہ کہا کہ نومبر میں افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے 27 اہلکار افغان حکومت کے حوالے کیے گئے ہیں۔ یہ جن اہلکاروں کی بات ہو رہی ہے ان کی شناخت کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، اور افغان حکومت نے کیا کسی اس طرح کے ہینڈ اوور کی بھی کوئی تصدیق کی ہے؟ جی ابھی تک افغان حکومت نے جو ہے وہ کوئی تصدیق نہیں کی، بلکہ آج جو عمر ذخیروال جو یہاں پر پاکستان میں افغانستان کے سفیر ہیں، انہوں نے جو ہے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے، یعنی کہ ان کے بالکل جو نالج میں یہ بات نہیں تھی کہ ایسا کوئی تبادلہ ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر انٹیلیجنس لیول کے اوپر ایسا کوئی تبادلہ ہوا، لیکن انہوں نے اس حوالے سے مکمل انکار کیا کہ میرے نالج میں یہ چیز نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس حوالے سے باقاعدہ کہا ہے کہ 27 افراد جن کا تعلق کالعدم تحریک طالبان افغانستان اور حقانی نیٹ ورک سے تھا، ان کو پاکستان سے افغانستان کے حوالے کیا گیا ہے۔ یہ خاصی ایک دلچسپ صورتحال نظر آئی ہے کہ پاکستان ماضی میں کہتا رہا کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کے حقانی نیٹ ورک یا کسی جو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی کوئی یہاں پر موجودگی نہیں ہے، لیکن اب پاکستان کی طرف سے یہ جو تسلیم کیا جانا کہ 27 افراد کو جن کا تعلق حقانی نیٹ ورک سے تھا ان کو افغانستان کے حوالے کیا گیا، تو یہ خاصی ایک دلچسپ بات ہے، لیکن افغان حکومت نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی آفیشیل کنفرمیشن نہیں دی۔ اچھا، پاکستان میں جو افغان مہاجرین رہ رہے ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں، ان کے قیام کی ڈیڈ لائن بھی آج ختم ہو رہی ہے، ان کے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ ابھی تک کوئی معلومات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، ابھی تک جو ان کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ پاکستان جو ہے ایک لگاتار پریشر جو ہے وہ بلڈ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے جب ان کا کیا 31 دسمبر کی ان کی ڈیڈ لائن تھی، پھر اس کے بعد اس میں 1 ماہ کی توسیع کی گئی، اور آج وہ ڈیڈ لائن بھی ختم ہونے جا رہی ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ کنٹینیوسلی یہ پریشر جو ہے وہ ہم پہ بلڈ کرنا چاہ رہا ہے افغان گورنمنٹ کے اوپر، امریکن کے اوپر، کہ یہاں سے جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں ان کو فوری طور پر پاکستان سے نکالا جائے، لیکن یہ امیڈیٹلی ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو اوبیسلی اس میں جو امکان زیادہ نظر آ رہا ہے وہ یہی کہ اس میں مزید کچھ ٹائم جو ہے وہ 15 دن کا یا 1 مہینے کا ٹائم دے کر جو ہے وہ پریشر کو مزید بڑھایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ان کو افغان مہاجرین کو فوری طور پر منتقل کیا جائے، لیکن امیڈیٹلی جو آن گراؤنڈ اگر ہم سچویشن دیکھیں تو کوئی بھی ایسی صورتحال فی الحال موجود نہیں ہے کہ ان افغان مہاجرین کو جو ہے فوری طور پر یہاں سے پاکستان سے بھجوایا جا تو سکے۔ خیر یقینی کی صورتحال کا سامنا ہے پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کو۔ عاصم رانا ہمارے ساتھ اسلام آباد سے، تھینک یو عاصم۔